سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا یعنی ظن الناس بالدینار والدرہم وتبایعوا بالعین واتبعوا اذناب البقر وترکوا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ جب ایسا معاملہ پیش آئے گا کہ لوگ جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ کر درہم و دینار کے پیچھے بخل کریں گے اور دنیا کی چیزوں کو ترجیح دینا شروع ہو جائیں گے، اور ایک جملہ آپ نے استعمال فرمایا کہ گائے کی دموں کی پیروی کرنے لگیں گے۔ مراد یہ ہے استعارے کے طور پہ کہ جو ناخدا ہے کشتی میں بیٹھے ہوئے شخص کا وہ ملاح ہے، تو جس رسی کو پکڑا جائے یا جس ملاح کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے اس کا مقصد ہوتا ہے کنارے لگنا، پار لگنا، تو یہ گائے کی دمیں پکڑ لیں گے، یعنی ان کا جو مطمع نظر ہے، جو ان کی طلب ہے وہ صرف اور صرف دنیا ہو جائے گی۔ جب یہ دور آئے کہ لوگ درہم و دینار کے پیچھے بھاگنے لگے، دنیا کی چیزوں کو خریدنے کے اندر شوقین ہو جائیں کہ دنیا کی صرف چیزیں ہوں، اور گائے کی دموں کی پیروی کرنے لگیں اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں، فرمایا انزل اللہ بہم بلاء فلم یرفعہ عنہم حتی یراجعوا دینہم، تو اللہ تعالیٰ ان پر مصائب کو نازل کرے گا، اور اس وقت تک ان مصائب کو دور نہیں کیا جائے گا جب تک کہ یہ لوگ دین کی طرف واپس نہ لوٹ آئیں۔ کتنی اہم ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جب تک کہ تم دین کی طرف دوبارہ نہیں لوٹ آؤ گے تب تک تم پر مصائب آئیں گے۔ اب مصائب آنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ میرے بندے دوبارہ دین کی طرف پلٹ آئیں۔ قرآن کریم میں اس فلسفے کو کئی بار بیان کیا گیا کہ جب مومن پر مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے معاملات کی درستی کی طرف جاتا ہے کہ ہو نہ ہو میرے کچھ معاملات میں کمی ہے، اور ہم نے بہت سارے بزرگان دین کے بارے میں پڑھا، کئی بار ہم نے اس میں کہ ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جانور بھی ان کے ساتھ ان کی نافرمانی کا معاملہ کرتا تو وہ سوچتے کہ آج میں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی ہے، ورنہ یہ میری نافرمانی کیوں کرتا۔ تو اپنے معاملات کو دیکھا جائے، فرمایا حتیٰ یراجعوا دینہم، جب تک یہ لوگ دین کی طرف واپس نہ لوٹ آئیں تب تک اللہ تعالیٰ انہیں مصائب سے دوچار کرے گا۔ اب ہم دیکھیں موجودہ دور میں کہ آپ معاشرے کا جو حال ہے وہ کیا ہے کہ درہم و دینار کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ساری تگ و دو، ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ دنیا کے لیے ہو رہی ہے، لیکن دین کے حوالے سے اور جہاد فی سبیل اللہ کا تو مفہوم ہی اب ہماری نئی نسل جو ہے ان کے ذہنوں سے مٹایا جا چکا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں قرآن میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم اپنی قوت کو تیار رکھو، اپنی قوت کو تیار رکھو۔ تو جب امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم اور مسلمانوں نے اس کام کو چھوڑ دیا، اس کام کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دنیا داری کے پیچھے اس قدر بھاگے کہ آج ہر طرف ذلت و رسوائی کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اس بہترین امت کو جو آج ہر طرف سے مصائب سے گھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ اس امت کی دستگیری فرمائے اور اس امت کی ذلت و رسوائی کو دور فرما کر ان کی عزت میں، عظمت میں اضافہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔